وہ غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا سفر کرنے والا شخص کون تھا؟ جو کہ غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عاشق زلف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ پہلی مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد رباح اور والدہ حمامہ عرب کے قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار حرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلکش انداز گفتگو تو کمال تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز بھی بکریاں لے کر وہیں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ سی باتیں سنی تو دل کو اور بھی بے قراری نے آ لیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیت کر دی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی سند حاصل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھولے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے فی الحال رازداری میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں میں سے خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد ہی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، اور اس کا شمار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ بن خلف نے سیدنا حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ادھر کی یہ سرزمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کو تانبے کی طرح زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیتی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا بھی ختم نہ کر سکی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں در یار چھوڑتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی جل جائے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے
اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ یارگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عاشق پر اتنا ظلم ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو، اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں کروں گا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو اور اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں، تم عربوں کی قومی روایت پر دھبا مت لگاؤ۔ تو امیہ نے کہا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا اکبر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور آپ کو خرید کر آزاد کروا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یارگار نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزاد تھے اور اپنا زیادہ تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ربیحہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا گیا، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ نماز سے پہلے آگ جلائی جائے جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ بلال اذان دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔